السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آج کل دنیا میں عورت اور مرد کے حقوق کی بڑی بات ہوتی ہے، اور اس کے اظہار میں اس قدر شور مچایا جانے لگا ہے کہ دنیا والے اس بات پر غور کرنے سے انکاری ہیں کہ حقوق کی حدود کو بھی متعین کر لیں۔ یہ دیکھ لیں کہ کہاں انسان کی بناوٹ کے اعتبار سے، جس میں جسمانی بناوٹ بھی ہے اور فطری صلاحیتیں بھی ہیں، فرق کی ضرورت ہے۔ بناوٹوں میں جو فرق ہے تو اس کو بھی دیکھنا چاہیے۔ کون کون سے حقوق ہیں جو مرد اور عورت کے ایک جیسے ہونے چاہیے، اور کہاں ان میں فرق کی ضرورت ہے۔ اور اگر عورت اور مرد کے حقوق میں فرق کیے جانے کی ضرورت ہے تو کس لیے؟ کیا مرد کی برتری ثابت کرنے کے لیے؟ کیا عورت کو اس کی کمزوری کا احساس دلانے کے لیے؟ کیا عورت کی فطرت سے ناجائز فائدہ اٹھانے کے لیے؟ اگر تو اس لیے عورت اور مرد کے حقوق میں غور کیا جائے اور اس فرق کو قائم کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ یقیناً ظلم ہے عورت پر۔ دنیا داروں نے تو اس ظلم کے خلاف آج آواز اٹھائی ہے۔ اسلام نے تو آج سے 1400 سال پہلے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ اس کی قرآن کریم کے حوالے سے کچھ تفصیل میں جلسہ سالانہ UK میں لجنہ کی تقریر میں بیان کر چکا ہوں، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ ان حقوق کے بارے میں آج کل بہت کچھ کہا جاتا ہے، اور یہاں جرمنی میں بھی اس بارے میں بہت شور مچایا جاتا ہے، اور ہماری بچیاں اور عورتیں بھی بعض دفعہ اس بات سے متاثر ہو جاتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ عورتوں کے حقوق کے بارے میں شور مچانے والے ہی شاید عورتوں کے حقوق کے چیمپئن ہیں، اور ہمارے حقوق قائم کرنے کی کوشش جو یہ کر رہے ہیں حقیقتاً قابل تعریف ہے۔ یہ ان عورتوں کے حقوق دلوانے کی کوششوں میں تو شاید قابل تعریف ہوں جو ہمیشہ سے حقوق سے محروم تھی، اور جن کو نہ مذہب نے وہ حقوق دیے جن کی وہ حقدار تھی، اور نہ ملکی قانون نے وہ حقوق دیے جن کی وہ حقدار تھی۔ لیکن ایک مسلمان عورت یہ نہیں کہہ سکتی
کہ مجھے آزادی دلوانے اور میرے حقوق قائم کروانے میں عورتوں کے حقوق دلوانے کی تنظیموں کا کوئی ہاتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو تعلیم قرآن کریم میں دی ہے اور تفصیل سے ہر طبقے کے جو حقوق قائم کیے ہیں، اس کا مقابلہ نہ کوئی قانون کر سکتا ہے، نہ ہی کوئی قانون قائم کرنے والے تنظیموں کے دستوروں میں یہ ان کو اس نظر سے دیکھا گیا جس نظر سے قرآن کریم نے دیکھا، جس طرح اسلام دیکھتا ہے۔ ہاں، اسلام پر اعتراض کرنے والے یہ اعتراض بے شک کر سکتے ہیں کہ ان حقوق کی پاسداری اور ان پر 100% عمل یا اکثر حصے پر عمل ہمیں اسلامی حکومتوں میں، اسلامی ممالک میں نظر نہیں آتا، لیکن یہ اعتراض اسلام کی تعلیم پر نہیں ہو سکتا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسلام عورتوں کے حقوق کی حق تلفی اپنے قوانین میں کرتا ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مسلمانوں کو اپنی جس شرعی کتاب پر ناز ہے کہ وہ ہر معاملے کا حل پیش کرتی ہے اور بہترین حل پیش کرتی ہے، اس نے تو عورتوں کے حقوق کی نفی کی ہے یا ان کا خیال نہیں رکھا۔ اگر کوئی یہ اعتراض کرتا ہے تو ظلم کرتا ہے۔ ہاں، اسلام میں عورت مرد کے حقوق کی فلسفی اور دنیاوی قوانین یا سوچ کے تحت بنائے گئے حقوق کی تعریف میں فرق ضرور ہے۔ اسلام دین فطرت ہے اور عورت اور مرد کے حقوق کا تعین بھی دونوں کی فطرتی خصوصیات کے مطابق کرتا ہے۔ یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 قسموں میں تقسیم کیا ہے، یعنی مرد اور عورت، اس لیے ان کے حقوق و فرائض بھی ان 2 قسموں کے مطابق رکھے ہیں۔ بس حقوق کا قائم ہونا اسلام کے نزدیک اس فرق کو سامنے رکھتے ہوئے ہونا چاہیے۔ ہاں، جہاں ان دونوں قسموں میں اشتراک پایا جاتا ہے، جو مشترک ہیں جہاں حقوق، جس کا میں بڑی تفصیل سے ذکر اپنی لجنہ کی UK کی تقریر میں کر چکا ہوں، کہاں کہاں اللہ تعالیٰ حقوق دلواتا ہے ایک جیسے مردوں اور عورتوں کو، ان کے اعمال کی جزا ہے اور دوسرے بہت سارے کام ہیں، وہاں ان کے حقوق جہاں اشتراک ہے وہاں حقوق مشترک ہے۔ جہاں اختلاف پایا جاتا ہے وہاں مختلف حقوق اور ضروریات کو بیان کیا گیا ہے۔ مثلاً خوراک ہے، پانی ہے، زندگی کو قائم رکھنے کے لیے یہ ضروری چیزیں ہیں۔ مرد بھی کھاتا ہے اور عورت کے لیے بھی اپنی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے خوراک کی ضرورت ہے، لیکن بعض حالات میں جب عورت حمل اور بچے کے پیدائش کے دور سے گزر رہی ہو، اس کو بہترین غذا کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اور اس کو سب دنیا دار بھی تسلیم کرتے ہیں، ڈاکٹر بھی تسلیم کرتے ہیں، کیونکہ اس عرصے میں عورت کے جسم کے بعض حصے ایسی غذا چاہتے ہیں جو اس وقت عورت اور بچے کے لیے ضروری ہیں۔ اسلام نے کس قدر باریکی میں جا کر ان باتوں کا خیال رکھا ہے کہ بچے کو دودھ پلانے کے دوران عورت کے حق کا تحفظ کس طرح کیا۔ اگر عورت مرد کی طلاق ایسے وقت میں ہو جائے جب عورت اپنے اور اس مرد کے بچے کو دودھ پلا رہی ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بچے کے دودھ پلانے کے دوران ماں کا
کھانے پینے کا تمام خرچ مرد کے ذمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور جس کا بچہ ہے اس کے ذمہ حسب دستور دودھ پلانے کے دوران ان کا اس عورت کا اس کے ذمہ اس مرد کا اس عورت کے لیے یا حسب دستور اس مرد کا کھانا اور اس کی پوشاک جو ہے عورت کی وہ مرد کے ذمہ ہے۔ اور کھانے اور کپڑے سے مراد اخراجات ہیں، نہ کہ صرف روٹی اور لباس، کہ جس طرح نوکر کو دے دیا۔ نوکر نہیں عورت، وہ اس کے بچے کی ماں ہے۔ اور معروف سے مراد باپ کی اپنی مقدرت کے لحاظ سے، یعنی امیر اپنی طاقت کے لحاظ سے اور غریب اپنی طاقت کے مطابق دے، اس کا یہ مطلب ہے معروف کا۔ یہ ذکر طلاق کے ضمن میں کر کے واضح کر دیا کہ تمام کہ عام دودھ پلانے والی عورت نہیں، یہاں اس کا ذکر نہیں ہو رہا کہ جو تم بعض دفعہ بعض قبیلوں میں رواج تھا اس زمانے میں بھی اور پرانے زمانے میں بھی کہ دودھ پلانے والی عورتیں رکھ لیتی تھیں، ان کے کھانے پینے کے خرچ کا ذکر نہیں ہو رہا، بلکہ بچے کی ماں کے کھانے پینے کا ذکر ہو رہا ہے۔ جہاں ماں پر فرض ہے کہ مقررہ وقت تک دودھ پلائے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زیادہ سے زیادہ 2 سال ہے، وہاں باپ پر ہی فرض ہے کہ بچے کی ماں کا تمام خرچ اٹھائے، اور عام نوکر یا مزدور کی طرح نہیں اٹھائے، بلکہ فرمایا کہ اپنی طاقت کے مطابق جو تمہارے وسائل ہیں اس کے مطابق خرچ کرو۔ یہ نہیں کہ جب بیوی تھی تو زیادہ خرچ کرتے تھے، جب طلاق دے دی تو اور سلوک ہونے لگ جائے۔ جب تک بچہ ماں کا دودھ پی رہا ہے، ماں کا خرچ اسی طرح دینا باپ پر فرض ہے جس طرح وہ پہلے بیوی کی حیثیت سے اس کا خرچ اٹھاتا تھا۔ یہ کوئی احسان نہیں ہے جو عورت پر کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ احسان نہیں، بلکہ عورت کا حق ہے جو تم نے اسے دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس حق کو عورت کو دلوایا۔ یہ حق قائم کر کے عورت کو ذلت سے بھی بچایا گیا ہے۔ بس اس طرح بظاہر معمولی باتوں سے بھی اسلام عورت کا حق قائم کر کے مرد کو اس کے فرائض کا احساس دلاتا ہے۔ بس اسلام تو ہر بات میں عورت کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ جب طلاق کے بعد اتنا خیال رکھنے کا حکم ہے تو بیوی کی حیثیت سے تو اور بھی زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے، اور مرد کے لیے پھر باوجود اس کے کہ اسلام کہتا ہے کہ مرد اور عورت کی ذمہ داریوں میں فرق ہے، جسموں کی بناوٹ مختلف ہے، لیکن عقل سے جس طرح اللہ تعالیٰ نے مرد کو نوازا ہے اسی طرح عورت کو بھی نوازا ہے۔ علم حاصل کرنے کا حکم جس طرح مرد کو ہے اسی طرح عورت کو بھی ہے۔ گویا خدا تعالیٰ نے مرد اور عورت کو برابر کی ترقی کرنے کا مادہ بھی دیا ہے، اور دونوں کو عقل دی ہے کہ اس کو استعمال کر کے اپنی ذہنی صلاحیتوں کو اجاگر کر کے ایک دوسرے سے آگے بڑھ سکتے ہو۔ نہ مرد یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ عقل اور دماغ صرف مجھے ہی دیا گیا ہے،
اور میں ہی اس کے ذریعے ترقی کرنے کا حق رکھتا ہوں۔ نہ عورت یہ اس بات کا دعویٰ کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو عقل دی ہے، جو ذہن دیا ہے، اس سے علم و عرفان دونوں حاصل کر سکتے ہیں۔ کوئی مرد نہیں کہہ سکتا کہ ایک جگہ پہنچ کر عورت کے علم و عرفان کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں اور مرد کی جاری رہتی ہیں۔ اسی طرح زبان مرد اور عورت کو ایک طرح دی ہے۔ اگر مرد بڑے بڑے مقرر ہو سکتے ہیں اور اپنے علم و عرفان کو بیان کرنے کی صلاحیت رکھ سکتے ہیں، تو عورتیں بھی بڑی بڑی مقرر بن سکتی ہیں اور ہیں۔ اور عورت کا یہی علم و عرفان اور ترقی کا معیار ہے جو صحابہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے علم حاصل کرنے کے لیے لیکچر لیتے تھے۔ بس علم و عرفان میں بڑھنے اور مردوں کو بھی پڑھانے کا راستہ اسلام نے 1400 سال پہلے کھولا ہے، اور جہاں ضرورت ہے اس کو استعمال کیا۔ بالکل کھلی چھٹی نہیں دی، بلکہ اگر حقیقت میں ضرورت ہے تو اس کو استعمال کیا ہے، لیکن ساتھ ہی عورت کے حیا اور تقدس کا بھی خیال رکھا ہے، اور پردے کی رعایت سے ان باتوں کی اجازت دی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں وغیرہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں اور مردوں کو برابر دیے ہیں، مگر اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ عورت اور مرد کے ہاتھ پاؤں اور اعصاب میں قوت اور طاقت میں اللہ تعالیٰ نے فرق رکھ دیا ہے، یعنی مردوں کو زیادہ طاقت دی ہے اور عورت کو کم۔ مثلا اعصاب کی طاقت مردوں میں عورتوں کی نسبت زیادہ ہے۔ ایک سروے UK میں ہوا تھا جس سے پتہ چلا کہ کام پر آنے جانے کی وجہ سے عورتوں پر اعصابی اور نفسیاتی تناؤ اور سٹریس مردوں کی نسبت 4 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مرد عورت پر قوام ہے، تو اس سے یہ بھی مطلب ہے کہ اس کے اعصاب بھی مضبوط ہیں۔ اس لیے اسے معاملات کو ٹھیک رکھنے میں، آپس میں گھروں میں بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں، لیکن معاملات کو ٹھیک رکھنے میں، مسائل کو حل کرنے میں برداشت کا مادہ مردوں کو دکھانا چاہیے۔ جب اعصاب میں فرق رکھا تو عورت کا حق بھی قائم کر دیا اور مرد کو نصیحت بھی کر دی کہ تم قوام ہو، اس لحاظ سے تمہارے فرض زیادہ بنتا ہے کہ اپنے اعصاب کو کنٹرول میں رکھو۔ اسی طرح مرد عورت کی نسبت اپنے قوا کی مضبوطی کی وجہ سے بوجھ بھی زیادہ اٹھا سکتا ہے۔ اگر مرد عورت کو یہ کہے کہ تم بھی میرے جتنا وزن اٹھاؤ، تمہیں بھی اللہ تعالیٰ نے بازو دیے ہوئے ہیں، تو یہ عورت پر زیادتی ہے اور اس کے عورت ہونے کے حق کی نفی ہے۔ لیکن جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے عورت پر ڈالی ہے، اس کے انجام دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اعصاب کو بھی مضبوط کر دیا۔ ایک جگہ اعصاب اتنے مضبوط نہیں کہ کام پر آنے جانے کی وجہ سے اس کا تناؤ، اعصابی تناؤ مردوں کی نسبت 4 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ دوسری طرف جہاں ضرورت تھی وہاں اعصاب بھی دے دیے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اعصاب کو مضبوط بھی کر دیا، اور اس کی برداشت، اس میں جو کام کی جہاں ضرورت تھی اس میں برداشت کا مادہ بھی مرد سے کئی گنا زیادہ دے دیا۔ مثلا صبر ہے اور برداشت ہے، یہ صلاحیت عورت کی نسبت مرد میں بہت زیادہ ہے بعض حالات میں۔ اس کی ایک عام مثال بچوں کو پالنے کی ہے۔ عورت بچے کا رونا چلانا برداشت کرتی ہے، رات میں کئی دفعہ اٹھ کر اسے دودھ پلاتی ہے۔ اس معاملے میں عورت کے صبر کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بعض مرد تو ایسے ظالم ہوتے ہیں کہ بچے کے تھوڑی دیر تک رونے چلانے کی وجہ سے
بچے کو مارنے لگ جاتے ہیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ ایک دفعہ اس مضمون کو بیان فرما رہے تھے کہ عورت اور مرد میں فطرت کے مطابق کیا فرق ہے، اور یہ فرق بیان فرمانے کے بعد جب آپ نے عورت کی مثال بچے کے رونے کے برداشت کرنے کے بارے میں دی تو فرمایا کہ عورت کا دل اس معاملے میں پہاڑ جیسا اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ آپ نے لکھا کہ بڑے بڑے مضبوط اعصاب کے لوگ اور بڑے فلاسفر جو ہیں، ان کے سپرد اگر بچہ کرو اور بچہ رونے والا ہو تو شام تک وہ شخص نیم پاگل ہو جائے گا، لیکن عورتیں بڑی ہمت سے اسے برداشت کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو اس معاملے میں طاقت دی ہے کہ ایسی طاقت کی حیرت انگیز ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جنگ میں مرد کام آتے ہیں۔ یہاں پر عورت کتنی صابر اور ہوشیار کیوں نہ ہو، گھبرا جائے گی، جبکہ بچوں کی پرورش کے معاملے میں جاہل سے جاہل عورت عقل مند سے عقل مند شخص کے مقابلے میں بھی زیادہ معاملہ فہم اور عقل مند ثابت ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے کام کے لحاظ سے اس کی فطرت میں یہ صبر رکھا ہے۔ اس لیے شاید ہی چند مرد ہوتے ہیں بعض لوگ جو اس معاملے میں صبر دکھا سکیں، ورنہ عموماً مردوں میں سواں حصہ بھی عورت کے مقابلے میں صبر نہیں ہے۔ بعض لوگ بچے مرد سنبھال بھی لیتے ہیں، بعض مرد بچوں کو سنبھال بھی لیتے ہیں۔ پرسوں ہی میں یہاں سے جب نماز پڑھانے جا رہا تھا، میں نے دیکھا فجر کی نماز پہ ایک شخص 2 سال کا بچہ گود میں اٹھایا ہوا تھا، ساتھ ہی اس کے سو رہا تھا، شاید ہال میں ہی سو رہا تھا، بچے کو سنبھال لیا اس نے۔ کیا وجہ تھی اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن بہرحال اس کو چپ کرانا اور اس کو سنبھالنا، بڑے صبر سے وہ کام کر رہا تھا۔ تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن چند ایک۔ اس کے مقابلے میں ہر عورت کو اللہ تعالیٰ نے فطرت دی ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر فرمایا کہ عورتیں اس صبر کے بارے میں کہ عورتیں کھانا پکانا، لکھنا پڑھنا سب کام کرتی ہیں، اور ساتھ ہی بچوں کی نگہداشت اور ان کے رونے چلانے سے ذرا نہیں گھبراتی، ان کو بھی ساتھ ساتھ پال رہی ہوتی ہیں۔ اگر گھبرا بھی جائیں کبھی بالفرض، کوئی بے چینی کا اظہار کر بھی دیں، چڑ بھی جائیں، تو ذرا سی چپت لگا دی بچے کو اور پھر دوبارہ گلے لگا لیا۔ تو یہ عورت کی فطرت ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد کی فطرت ہی علیحدہ بنا دی ہے، اور اس کے مطابق کام بھی علیحدہ کر دیے۔ تو پھر یہ سوال ہی جاہلانہ ہے کہ ہر معاملے میں برابری دو، یا ان کے کام بدل دو۔ جس طرح مطالبات روزمرہ ہوتے ہیں، کوئی بعید نہیں کہ یہ مطالبہ بھی ہونے لگ جائے کہ ان کے کام بھی بدل دو، مرد عورتوں کے کام کریں، عورت مردوں کے کام کریں۔ ایسی باتیں اب شروع ہو چکی ہیں۔ برطانیہ کے سابق وزیر اعظم نے کہا، اپنے ملک میں اجازت دے دی کہ اب فوج کے اس حصے میں بھی عورتیں شامل ہو سکتی ہیں جو لڑنے والی فوج ہے، اور ان کے مطابق یہ عورت کا حق اور برابری کا تقاضا ہے، جو اس کو مرد کے برابر ہونا چاہیے کہ وہ اس فوج میں بھی لڑے۔ اس پر خود ان کے جرنیلوں نے آواز اٹھائی ہے کہ یہ غلط ہے، کیا بیوقوفی والی بات ہے، بلکہ سابق فوجیوں نے تو کھلے طور پر کہا ہے کہ یہ فوج کو کمزور کرنے والی بات ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے عورت مرد کے قوا اور طاقتوں میں فرق رکھ دیا، تو پھر ایسے فیصلے سوائے نقصان پہنچانے کے اور کوئی نتیجہ نہیں نکالیں گے۔ فوجیوں نے یہ بھی کہا کہ اگر عورت فرنٹ لائن پر جا کر لڑتی ہے تو مرد فوجی جو ہے وہ لڑائی پر توجہ دینے کے بجائے، دشمن سے لڑنے کے بجائے اپنی فوجی عورتوں کو بچانے کی طرف توجہ دیں گے، ان کی توجہ ساری اس طرف رہے گی۔
گزشتہ دنوں برطانیہ میں ایک ٹی وی پروگرام آ رہا تھا، ایک خبر پر تبصرہ تھا، اخبار کی خبر تھی کہ روسی فوج کو برطانوی فوج پر کچھ برتری حاصل ہے۔ تو اس پر پروگرام کرنے والے نے ازراہ مذاق کہا کہ شاید اس لیے کہ اب برطانوی فوج میں عورتیں بھی شامل ہو جائیں گی۔ تو یہ خود ان لوگوں کو احساس ہے کہ یہ فرق ہیں، یہ خود سمجھتے ہیں کہ عمومی حالات میں عورت مرد کی ذمہ داریاں اس کے قوا کے فرق کی وجہ سے مختلف ہیں، بس اس فرق کو سمجھنا چاہیے۔ اسلام ایسا خوبصورت مذہب ہے جو اس فرق کو سامنے رکھتے ہوئے عورت اور مرد کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلاتا ہے۔ دنیا میں مرد نے عموماً عورت پر زیادتی کی اور ہر معاملے میں اختلاف کرتے ہوئے اپنی برتری ظاہر کرنے کی کوشش کی، اور عورت نے بھی اس کے رد عمل میں اب اپنے حقوق کے لیے ہر بات میں برابری کا مطالبہ کر دیا۔ دونوں کی غلطی ہے جس کی اصلاح ہونی چاہیے، اور ہم احمدیوں نے جو حقیقی اسلام پر عمل کرنے والے ہیں اس غلطی کی اصلاح کرنی ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارے اندر بھی ایسے مرد ہیں جو عورت کو حقیر سمجھتے ہیں۔ 2-4 نہیں، کئی عورتیں ہیں جو مجھے زبانی بھی کہتی ہیں اور خط بھی لکھتی ہیں کہ ہمارے خاوند شادی کے بعد چاہتے ہیں کہ ہم اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لیں، کیونکہ اب ہم ان کی بیویاں بن گئی ہیں، اور بیوی نے بہرحال خاوند کی بات ماننی ہے ہر معاملے میں۔ حتیٰ کہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اپنے ماں باپ سے بھی نہیں ملنا، ان سے ملنے سے بھی روک دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ صرف ہمارے رشتہ داروں سے تم نے تعلق رکھنا ہے۔ اور اس حد تک بعض مرد بڑھ جاتے ہیں کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ بیویوں کے قریبیوں اور ماں باپ یہ صرف یہ نہیں کہ ملنا نہیں، بلکہ ان کی ذلت اور تحقیر کرنے لگ جاتے ہیں، عورتوں کو جذباتی تکلیفیں دیتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ عورت کے بھی جذبات ہیں، عورت کے سینے میں بھی دل ہے۔ ہمارے ملکوں میں جہاں ابھی تک جہالت ہے، بلکہ وہاں سے آئے ہوئے ان ملکوں میں بھی رہنے والوں میں یہ جہالت ہے، اور وہ یہاں آ کر بھی اس جہالت میں گرفتار ہیں اور عورت کے جذبات کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہاں میں یہ بھی کہوں گا کہ ان ظلموں کے پیچھے بعض اوقات ساسوں کا بھی ہاتھ ہوتا ہے، اور وہ اپنا وقت بھول جاتی ہیں۔ اگر ان کے خامدوں نے ان سے برا سلوک کیا، یا ان کے خامدوں نے اپنی ماؤں کے کہنے پر ان سے برا سلوک کیا اور رشتہ داری کے تقاضے پورے کرنے کے بنیادی حقوق سے محروم کیا، تو اس کا رد عمل تو ان بوڑھیوں میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ اپنی بہوؤں سے نیک سلوک کرتی۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا، یہ جہالت الٹا رد عمل دکھاتی ہے، اور ساسیں بات بات پر غلط رد عمل دکھا کر لڑائی شروع کر دیتی ہیں۔ UK جلسہ سالانہ پر جب میں نے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کا حق ادا کرنے کے بارے میں بیان کیا، تو جلسے کے بعد ایک دوست جو امریکہ سے آئے ہوئے تھے مجھے ملے اور کہنے لگے کہ ساس بہوؤں کے بارے میں بھی انصاف کرنے کے متعلق کچھ آپ کو کہنا چاہیے تھا۔ اسلام تو ہر جگہ پر عدل کا تقاضا کرتا ہے، ہر ایک کو حق دلواتا ہے۔ گو لجنا کی تقریر میں وہاں میں نے مختصراً ذکر کر چکا تھا، لیکن لگتا ہے کہ خاص طور پر جو ہمارا مشرقی دماغ ہے اپنی روایات اور اپنی سوچ کو بعض معاملات میں مذہب کی تعلیم کے مطابق
نہ چلانے میں بہت بڑا ہوا ہے۔ مذہب پیچھے چلا جاتا ہے اور ان کی سوچیں غالب آ جاتی ہیں۔ بس اپنی سوچوں کو اسلامی تعلیم کے مطابق چلائیں، ایک دوسرے کا حق ادا کریں، خاوند بیوی کا اور ساس بہو کا، اور اس طرح بہو خاوند اور ساس کا۔ ہر ایک اگر اپنا حق ادا کر رہا ہو تو کبھی حقوق کی تلفی کا الزام اسلام کی تعلیم پر نہیں لگ سکتا۔ بیوی کے رشتہ داروں سے حسن سلوک اور ان کے جذبات کا خیال رکھنے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کیا تھا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کی بیوی ام حبیبہ کی ران پر ان کے بھائی سر رکھ کر لیٹے ہوئے ہیں اور وہ ان کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام حبیبہ کیا آپ کو معاویہ بہت پیارا ہے؟ ابو سفیان کی بیٹی تھی یہ، اور بھائی کا نام معاویہ تھا، کہ کیا آپ کو بہت پیارا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بھی یہ بہت پیارا ہے تمہاری وجہ سے۔ بس یہ ہے جذبات کا خیال۔ اسی طرح اگر مرد جذبات کا خیال رکھنے والے ہوں تو عورتوں کو بھی غلط قسم کے مطالبات سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر مرد اپنی ذمہ داریوں کے فرق کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والے ہوں تو حقوق کے غلط مطالبات ہی نہ کبھی ہوں۔ بعض عورتیں ہوتی ہیں جو زیادتی کرتی ہیں، لیکن اگر حقوق ادا ہو رہے ہوں تو پھر میرا نہیں خیال کہ کوئی عورت زیادتی کرے۔ بعض دفعہ دنیا والے لوگ بھی مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، کس طرح معاشرے کو پرامن بنانا چاہیے۔ تو میرا جواب اکثر ان کو یہی ہوتا ہے، اور اکثر لوگ اس کو پسند بھی کرتے ہیں، کہ امن قائم کرنے کے لیے ہر ایک اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے، اور حقوق کا مطالبہ کرنے کے بجائے کہ مجھے حق دو، حقوق دینے کی طرف توجہ دے، دوسروں کے حق ادا کرنے کی طرف توجہ دے۔ جب ہر ایک حقوق ادا کرنے کی طرف توجہ دے رہا ہوگا تو کسی کا حق غصب ہی نہیں ہوگا، اور یہی اسلام کی تعلیم ہے۔ جب وہ حق غصب نہیں ہو رہا تو کوئی پاگل نہیں ہے کہ بلا وجہ مطالبات کرتا رہے۔ عورت یہ دیکھے کہ اس کے فرائض کیا ہیں اور انہیں اس نے کس طرح آسن رنگ میں ادا کرنا ہے، ساس بھی، بہو بھی، بیٹی بھی، ماں بھی۔ اور مرد دیکھے کہ اس کے فرائض کیا ہیں اور اس نے انہیں آسن رنگ میں کس طرح ادا کرنا ہے، تو گھروں کے جھگڑے بھی ختم ہو جائیں۔ اور عورتیں جو یہ مطالبہ کرتی ہیں کہ ہمیں حقوق دیے جائیں، وہ ختم ہو جائیں۔ اگر عورت یہ سمجھتی ہے کہ بچے کی تربیت اس کا اولین فرض ہے اور اسلام کی یہ تعلیم ہے، اور اسلام یہ فرض عورت پر ڈالتا ہے کہ بچے کی تربیت تمہارا اولین فرض ہے، تو وہ نوکریاں کرنے اور بلا وجہ باہر سہیلیوں کے ساتھ گھومنے اور مجلسوں میں وقت ضائع کرنے کے بجائے بچوں کی تربیت پر توجہ دے گی۔ وہ صرف اپنے بچے کی تربیت نہیں کر رہی ہوگی، بلکہ قوم کے بچوں کی تربیت کر کے انہیں ملک و قوم کا فعال حصہ بنا رہی ہوگی۔ بچوں کی اچھی تربیت ہی جماعت کے لیے بھی اور ملک و قوم کے لیے بھی بہترین اور کارآمد وجود پیدا کر رہی ہوگی۔ حکومتیں بڑی اسکیمیں بناتی ہیں
کہ بچوں کو پالنے کے لیے انتظام کرے، اور مائیں اپنی نوکریوں پر توجہ دیں۔ یہاں بھی شاید کوئی ایسی اسکیم بن رہی ہے۔ یہ عورتوں کے حق قائم کرنے کے لیے، حق قائم کیے جانے کے لیے کوشش ہے، لیکن ایک وقت میں ان کو احساس ہوگا کہ بچے کی اصل تربیت ماں کی گود ہی ہے۔ ماں کا پیار اور بچوں کی تربیت کا انداز دوسرا کوئی اپنا ہی نہیں سکتا، اور اس انداز میں اس طریقے سے کوئی دوسرا کر ہی نہیں سکتا۔ جائزہ لے کر دیکھ لیں کہ جو بچے سوشل سروس والوں کے ذریعے سے پلتے ہیں، ان میں سے بہت بڑی تعداد ہے جو بگڑ جاتی ہے۔ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ حکومت ایسی پالیسی بھی بنا رہی ہے کہ مائیں کام کریں اور باپوں کو حکومت کچھ الاؤنس دے جو بچوں کے ساتھ رہیں۔ اگر تو صرف خاص اعلیٰ تعلیم یافتہ کسی خاص مقصد میں کسی خاص فیلڈ میں کام کرنے والی عورت ہے، اس کی ضرورت ہے تو اور بات ہے۔ اگر اس کو عمومی اصول بنا دیا گیا تو بڑے خطرناک نتائج نکلیں گے۔ یہ ان کی خام خیالی ہے کہ اس بڑی کامیابی ہو جائے گی ان کی۔ ایک وقت آئے گا جب ان کو خیال ہوگا کہ یہ غلط پالیسی ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ عورت کی گود ہی اس کی بچے کی صحیح پرورش گاہ اور تربیت گاہ ہے، اور یہی سچ یہاں میں ان عورتوں سے بھی کہوں گا جن کے بچے وقف نو میں ہیں اور جو سمجھتی ہیں کہ ان کی تربیت کرنا اور ان کو مکمل طور پر سنبھالنا اب جماعت کی ذمہ داری ہے۔ جماعت کی تربیت کی ذمہ داری دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے رہنمائی کرنے کی حد تک تو ہے، لیکن بچوں کی بچپن سے نیک ماحول میں اٹھان اور انہیں دینی تربیت دینا، انہیں دین کی اہمیت سمجھانا، انہیں جماعت کے لیے ایک مفید وجود بنانا، یہ ماؤں کی ذمہ داری ہے، اور باپوں کا بھی اس میں تعاون ضروری ہے، کیونکہ مرد اس سے اپنے آپ کو بری و ذمہ نہیں کر سکتے۔ یہاں دونوں کو اپنے فرائض ادا کرنے ہوں گے، اور عورت کا یہ حق ہے کہ مرد اس معاملے میں اس سے مکمل تعاون کرے۔ حضرت مسلم موعود نے یہ بہت خوبصورت بات بیان فرمائی کہ بچوں کی صحت اور خوبصورتی کے لیے تم بڑی کوشش کرتی ہو، بڑے بے چین ہو جاتی ہو، لیکن روح کی خوبصورتی کا جب سوال پیدا ہوتا ہے تو اس کی پرواہ نہیں کرتی۔ اگر ایسا کریں گی تو بہت ظالم ہوں گے کہ روح کی خوبصورتی کا احساس نہ کیا جائے، اس کی طرف توجہ نہ دی جائے، دنیا داری کی طرف زیادہ توجہ رہے۔ بس احمدی مائیں جو یہ عہد دہراتی ہیں کہ ہم دین کو دنیا پر مقدم رکھیں گی، اس وقت تک اس عہد کو نبھانے والی نہیں ہو سکتی جب تک اپنے بچوں کے دین کو سنوارنے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ کوشش نہیں کرتی۔ اور اپنے عہد کو اگر یہ ہے کوشش نہیں کرتی تو پھر اپنے عہد کو پورا بھی نہیں کر رہی۔ لڑکیاں بھی یاد رکھیں کہ انہوں نے کل انشاءاللہ تعالی مائیں بننا ہے، تو دنیا دار مائیں بننے کے بجائے صرف اپنے دنیاوی حق کا مطالبہ کرتی ہیں، وہ دیندار مائیں بنیں جن کی بننے کی کوشش کریں، جو اپنے بچوں کا حق ادا کرنے والی ہیں، جن کے بچے ہمیشہ ان کے لیے دعائیں کرنے والے ہوں، جو بچے ایسے تربیت یافتہ ہوں گے
وہ بھی اور ان کی نسلیں بھی پھر اس فرق کے ساتھ حق دینے اور حق قائم کرنے والے ہوں گے جو دنیا میں عورت اور مرد کے فرق کو سامنے رکھتے ہوئے حق قائم کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ وہ معاشرہ جنم لے گا جس میں حق ہمیشہ قائم رہیں گے، جو دنیا داروں کو یہ بتانے والا معاشرہ ہوگا کہ حقوق کی ادائیگی کی اگر رہنمائی لینی ہے تو ہم سے لو، بس اس کے لیے بہت کوشش اور بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ عورت اور مرد کی ذمہ داریوں کا جو فرق اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے اس کے ادراک کی ضرورت ہے۔ جس دن ہماری ہر عورت کو یہ ادراک حاصل ہو گیا اس دن ہماری نسلیں دنیا کی رہنما بن کر ابھرنا شروع ہو جائیں گی۔ اس دن ہر بچی کا حق محفوظ ہو جائے گا، اس دن ہر عورت کا حق محفوظ ہو جائے گا۔ ایسی تربیت سے نکلے ہوئے لڑکے وہ مرد بنیں گے جو عورت کے حقیقی مقام کو پہچاننے والے ہوں گے، جو عورت پر ظلم کرنے والے نہیں بلکہ ان کے حق دینے والے ہوں گے۔ وہ باپ پیدا ہوں گے جو بچوں کی صحیح پرورش میں ماؤں کا ہاتھ پٹانے والے ہوں گے۔ بس آج ہماری بچیاں دنیا داروں کے عورت کے حق دلوانے کی تنظیموں سے متاثر ہو کر صرف اپنے اس حق کا مطالبہ نہ کریں جو اپنی ذات تک اور دنیا داری تک محدود رہتا ہے، اس سے آگے نہیں نکلتا، بلکہ اس حق کا نعرہ بلند کریں جو مردوں کے ذہنوں میں ان کی بچپن کی تربیت سے بلند ہوتا رہے، جو بچوں اور لڑکوں میں ان کی بچپن کی تربیت کے دوران سے بلند ہونا شروع ہو جائے کہ تم نے بیوی، بیٹی، ماں کے حق کو قائم کر کے انہیں معاشرے میں ایک اعلیٰ مقام دینا ہے، وہ مقام دینا ہے جو اسلام نے ان کو دیا ہے۔ جہاں جہاں ان کو برابری کے حق ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ حق دیے ہوئے ہیں۔ اعمال کی جزا اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو برابر دی ہے۔ تعلیم حاصل کرنے کے لیے برابر کے مواقع ہیں، اور بہت ساری ضروریات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے حق برابر کے دیے ہوئے ہیں، وہ سب حق قائم کرنے ہیں۔ لیکن جہاں بچوں کی تربیت کا معاملہ ہے، اولاد کی تربیت کا معاملہ ہے، اگلے نسلوں کو سنبھالنے کا معاملہ ہے، اگلی نسلوں میں حقوق قائم کرنے کی جو حقیقی روح ہے وہ پیدا کرنے کا معاملہ ہے، وہ عورت کی ذمہ داری لگاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیں۔ آمین۔